بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کون سی جائز ہے کون سی حرام ہے، کیا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کچھ لوگ یہ لفظ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمیں اس ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ کون سی بدعت گمراہی ہے، کیا ہر بدعت گمراہی ہے یا کچھ بدعت کار ثواب بھی ہوا کرتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ اصطلاح شرع میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباح۔ اب آئیے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ اب پھر بدعت حسنہ کی بھی یہ 2 قسمیں کر رہے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں: اول بدعت واجبہ، جیسے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، یہ بدعت حسنہ واجبہ ہے۔ اب حضور کے زمانے میں علم نحو کا وجود تو تھا نہیں، تو اب علم نحو کا سیکھنا قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اب یہ واجب ہے۔ اب دوسری بدعت مستحبہ، جیسے مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ربیع الاخر 781 ہجری میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، لیکن یہ کام اچھا ہے، کار ثواب ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ پہلی بدعت کی 3 قسمیں کی: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباح۔ بدعت حسنہ کی ہم نے تعریف پڑھی، اور بدعت حسنہ کی 2 قسمیں کی: بدعت واجبہ اور بدعت مستحبہ۔ اب یہ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کے قاعدے قانون اصول و ضوابط کے مخالف ہو۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی بدعت سیئہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت محرمہ، یعنی وہ بدعت جو حرام ہے، جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، فتاوی عزیزیہ، رسالہ تعزیہ داری اعلی حضرت، اور جسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذہب۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125۔
اور دوم بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا، یہ بدعت مکروہہ ہے، یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بدعت سیئہ کی بھی دو قسم کی، ایک بدعت محرمہ یعنی جو بدعت حرام ہے، اور ایک بدعت مکروہہ۔ بدعت محرمہ جیسے مروجہ تعزیہ داری اور اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب وغیرہ، اور بدعت مکروہہ جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ تیسری قسم جو اولن کی تھی، بدعت مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو چیز حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباح کہتے ہیں۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، یعنی اچھی اچھی غذائیں کھانا، اچھی اچھی طریقے کی کھانے بنانا، اور ریل گاڑی موٹر بائک سے سفر کرنا، یہ ساری باتیں حضور کے زمانے میں تو تھی نہیں، تو اب اس کو کیا بدعت گمراہی کہیں گے؟ اس کو گمراہی والی بدعت کہیں گے؟ تو نہیں، یہ بدعت مباح ہے۔ یعنی اب کوئی اچھی کھانے کھاتا ہے، اچھی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں بدعت مباح میں آتی ہیں، یعنی اچھی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے کون سی بدعت مراد ہے؟ سوال: حدیث شریف کل بدعت ضلالۃ سے کون سی بدعت مراد ہے؟ جواب: اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے، یعنی یہ حدیث پاک بالکل حق ہے، یہ آقا کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن اس سے کون سی بدعت مراد ہے؟ جو ہم نے ابھی اوپر تعریف کی کہ بدعت سیئہ مراد ہے۔ اس بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہے، یعنی بری بدعت، ناجائز و حرام والی بدعت۔ دیکھیے مرقات شرح مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 79 اور اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125۔ اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں جیسا کہ ظاہری حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو وغیرہ کی تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب دلالت و گمراہی ہو جائے گا۔ پھر علم نحو کا پڑھنا، علم کلام کا پڑھنا، فقہ کا پڑھنا، جو کہ علم حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے، یہ بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، تو ان کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے۔ تو پھر تو اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر ان کو بھی ہمیں گمراہی اور دلالت سمجھنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، ان کا سیکھنا سکھانا واجب ہے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے۔ تو اس حدیث سے ہر بدعت مراد نہیں ہے، اس سے بدعت سیئہ مراد ہے، یعنی جو بری بدعت ہے۔ سوال: کیا بدعت حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ یعنی یہ جو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے؟ جواب: ہاں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا، یعنی باقاعدہ تراویح کی جماعت قائم کرنے کے بعد عمر فاروق اعظم نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ آپ کھولیں مشکات شریف صفحہ نمبر 115۔ اور مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا، کوئی اچھی بات، اچھے کام کا ایجاد کرے گا، تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں برے طریقے کو رائج کرے گا
تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ مشکات شریف اور یہ مسلم کے حوالے سے ہے۔ تو آقا نے فرما دیا کہ کوئی انسان کسی اچھے طریقے کو رائج کرے تو اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور اس کو رائج کرنے کے بعد جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے اس عمل کرنے والوں کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور رائج کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور کوئی برا طریقہ رائج کرے تو اس کو اس برا طریقہ رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ بعد میں اس پر عمل کرتے رہیں گے اس پر بھی ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اس رائج کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آئیے یہ کچھ اور باتیں ضروری ہیں۔ سوال: کیا میلاد شریف کی کوئی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے حالات و دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے۔ اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ سوال: کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ جواب: میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب بعد کی ایجادات ہیں اور بدعت حسنہ ہیں۔ بعد کی ایجادات ہیں اور بدعت حسنہ ہیں، اس لیے کہ ان میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اور غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہاں، اس موقع پر انتقال اور 10ویں تیجے کے موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب اور عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ ہے۔ ہاں، یہ غلط ہے کہ انتقال کے موقع پر، فاتحہ 10ویں تیجی کے موقع پر دوست و احباب کی دعوت کی جائے جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کیا جاتا ہے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، جیسا کہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 629 پر اور فتح القدیر جلد دوم صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا آقا کی حدیث کل بدعت ضلالہ سے جو بدعت مراد ہے، گمراہی مراد ہے، وہ بدعت سیئہ ہے، یعنی وہ بدعت، وہ نیا کام جو گمراہی ہو، جو برا ہو، جو شریعت قرآن و حدیث کے مخالف ہو، وہ گمراہی ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، نہ وہ حرام ہے بلکہ واجب ہے اور مستحب ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تحریر اور اس ویڈیو سے آپ بخوبی بدعت کا معنی اور اس کی وضاحت کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔